ابو بکر تم تو بڑے تاجر ہو، تم تو بڑے بہترین تاجر ہو، لیکن یہ کیسا معاملہ تم نے کیا ہے؟ میں تو 50 دینار میں بلال کو لیا تھا، لیکن اس کے عوض میں تم 2000 دینار بھی دے رہے ہو، اس کے عوض میں تمہارے پاس جو 3 روم کے غلام ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہو، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیہ، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور بلال کی قیمت کے عوض میں تو بادشاہت پوچھتا تو میں دینے تیار ہو جاتا، بلال کو یہاں سے لے کر جاتا، بلال کو یہاں سے لے کر جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں اور حضرت بلال کو بٹھاتے ہیں۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے پوری زندگی غلامی میں گزر گئی، پوری زندگی غلامی میں گزر گئی، کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، کسی نے اچھے طریقے سے مسکرا کر بات نہیں کیا، لیکن آج آپ مجھے چٹائی پر بٹھا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا بدلہ تجھے ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا رونا ہے یہیں رو لو، میرے آقا کی بارگاہ میں نہ رونا، اس لیے کہ میں صرف آقا کے چہرے کو نروس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اگر تم رو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا، تم رو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اب یہاں میں ایک پوائنٹ بتاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ بڑے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہجرت کا وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جیسے ہی غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں، آپ یہیں رہیں، میں اندر جاتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اندر جاؤں گا اور جانے کے بعد وہاں پورا پاک صاف کروں گا، وہاں کا پورا معاملہ دیکھوں گا، جب مجھے سیٹسفائی ہو جائے گا، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ آرام سے آ سکتے ہیں، تب میں آپ کو بلاؤں گا، تب میں آپ کو بلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جانے کے بعد وہاں کا پورا معاملہ دیکھا۔ جب ان کو سمجھ میں آیا کہ اب آرام ہے، تب آقا کو بلائے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، عشق دیکھیے کیسی، محبت دیکھیے کیسی۔ آقا نے دیکھا، کہا کہ اے ابو بکر، غار میں جب تم گئے، غار میں ہم دونوں گئے تھے، لیکن غار کے قریب پہنچے تو پہلے تم گئے تھے وہاں سب دیکھنے کے لیے، لیکن جب مزار کا معاملہ آیا تو پہلے میں جاؤں گا پھر تمہیں بلاؤں گا۔ غار میں آپ گئے تھے، مزار میں میں جاؤں گا پھر بلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب مدینہ شریف پہنچے، جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے اور پہنچنے کے بعد لوگوں کے اندر جو آقا کو نہیں دیکھے تھے ان لوگوں کو تھوڑا بہت کشمکش کا معاملہ تھا۔ کچھ لوگ آقا کو آقا مانتے تھے اور جو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ یہ 3 دن یہاں جو تھے وہ تجلیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ ایسی پڑی تھی کہ سیم ہو بہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھ رہے تھے۔ تو جب مجمع میں توجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آیا کہ لوگ غلط طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فوراً اٹھے،
اور اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور آقا کے اوپر سایہ کر دیا، آقا کے اوپر سایہ کر دیا۔ آقا نے دیکھ کر مسکرایا، کہا کہ اے ابو بکر تھوڑی دیر کے لیے تم نے مجھ پر سایہ رکھا، قیامت تک گنبد خضرا کا سایہ تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا سب احرام پہنو، سب احرام پہن لیے، مکے کی طرف آئے۔ جب حدیبیہ کے قریب آئے تو وہاں جیسے ہی آئے تو کچھ معاملہ ایسا چلا، صلح حدیبیہ کا معاملہ ایسا چلا تو آقا نے فرمایا احرام نکال دو، احرام نکال دو۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے احرام نکال دیا۔ صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر تمہیں بڑی جلدی ہے، تم احرام نکال دیے، تمہیں بڑی جلدی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس میں جلدی کیسی ہے؟ نبی نے فرمایا تھا پہن لو تو پہن لیے، نبی نے کہا نکال دو تو نکال دیے، اس میں جلدی کیسی ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جوشیلے تھے تو ان کو تھوڑا بہت جلال آیا، آقا کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں حق پر ہیں۔ کہا جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ صلح کیسی؟ ہم حق پر ہیں تو صلح کیسی؟ ہم تو 1500 کے قریب ہیں، جب 313 تھے تب ہم سب پر حاوی ہوئے، اب تو 1500 ہیں، صلح کیسی؟ یہ احرام نکالنا کیسا؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اے عمر ہم عمرہ ضرور کریں گے لیکن ہم عمرہ ضرور کریں گے لیکن کس سال کریں گے یہ ہم نے تو نہیں بتایا، چلو جیسے حکم ہوگا اسی طریقے سے ہم چلیں گے۔ تو جب یہ حضرت عمر نے سنا تھوڑا بہت آپ ذرا غصہ کم ہوا، آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آنے کے بعد سیم وہی سوال، تو اب جیسے ہی سیم سوال کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی آقا نے فرمایا تھا وہی انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا پہن لو تو پہن لیے، نبی نے کہا اتار دو تو اتار دیے۔ عمرہ کریں گے کب کریں گے؟ یہ نبی جب کہیں گے تبھی ہوگا، اور سنو نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تم تو لڑائی کی بات کر رہے ہو لیکن اللہ کا جو حکم ہوگا اسی پر ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اے ابو بکر میرے ایمان سے زیادہ آپ کا ایمان ہے۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ کا بھی معاملہ ایسا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے علی میں چاہتا ہوں جب میرا وصال ہو جائے تو غسل آپ دینا، غسل آپ دینا، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل دیا ہے۔ اور پھر کیا کرنا، جب مجھے کفن دے دیا جائے تو دینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کچھ نہ کہنا،
اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفنانا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفنانا۔ اسی طریقے سے کیا گیا، جیسے ہی سامنے رکھے، اب رکھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہیں، تو دروازہ بھی کھلا، آواز بھی آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے آغوش میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو محبت کی، ایسی محبت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مصطفیٰ سے محبت کی، ویسی ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے جیسی محبت کی، ویسی ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرکیف میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ دو صحابہ کے بارے میں بتانا مقصد اس لیے تھا کہ پچھلا جو مہینہ گیا، یہ دونوں صحابہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے پچھلا مہینہ گیا تھا، اس لیے ان پر میں روشنی ڈالا۔ اب معراج، اب جو ہے رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی عظمتیں ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندہ بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی وہ پیڑ اگتا ہے، رمضان میں اس کا پھل ملتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی معتبر مہینہ ہے، بڑا ہی افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے، آج ہم لوگ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو اشتہارات ڈالتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام جب اپنا عرس منانے پہ آ جاتے ہیں تو کوئی اشتہار ڈالے یا نہ ڈالے، پورا ہندوستان ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پورا ہندوستان ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ خواجہ کل بھی تیری حکومت تھی، آج بھی تیری حکومت۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات ہر کوئی جانتا ہے، اور ہمارے اولیاء کرام کے واقعات ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر عالم کرامتیں بتاتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ ہمارے پاس کرامتیں آنا ساگر کے ہیں، ہمارے پاس کرامتیں جوگی جیپال کے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آقا حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اخلاق تھے، اس اخلاق کو دیکھ کر 9 لاکھ لوگ ایمان لے گئے۔ وہ اخلاق ہمارے اندر لانی چاہیے، وہ کردار ہمارے اندر لانی چاہیے۔ ہم خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام ہیں تو دل سے بھی غلام رہیں اور یقین سے بھی ہم غلام رہیں، یہ حقیقت میں غلامی ہے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہ چھوڑا۔ نہ جانے آپ کو امتحان کی طرح نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا کیا کہہ دیا، لیکن آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ ہمیشہ لوگوں کی عزت کا خیال کرتے تھے، آپ ہمیشہ کسی بھی معاملے میں ہو جائیں آپ غصے کا عالم نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا کردار ہی ایسا تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے جب غلام محمد کا یہ مقام ہے تو سچے محمد کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستوں، یہی شان ہے حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اولیاء کرام بڑے اعلیٰ ہیں، اولیاء کرام کی شان اتنی بلند ہے کہ انسان ان کی شانوں کو دیکھتا دیکھتا تھک جائے گا، مگر اولیاء کرام کی شان ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ والے جہاں نظر ڈال دیں وہ کامیاب ہے، جس پر نظر ڈال دیں وہ کامیاب ہے۔
اور جہاں جس حال میں دیکھ لیں وہ کامیاب ہے۔ میرے دوستوں، اللہ والوں کی عزت اپنے دل میں بساؤ، اللہ والوں کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ والوں نے جو کیا ہے وہ کرو۔ ہم اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ والوں کو بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ والوں نے جو کیا اس کی بھی مانیں گے۔ تو بہرکیف الحمدللہ ہمارے سامنے جو بزرگ ہیں حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، اللہ اکبر، پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں تھے کہاں ہیں، ہم کہاں تھے کہاں ہیں۔ اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ولی ہمارے آنکھوں کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار شہری وہ ہے، ذمہ دار شہری وہ ہے کہ جس شہر میں ہے اس شہر کے اولیاء کرام کی سوانح ہو جائے، یہ ذمہ دار شہری۔ آج ہمارے سامنے الحمدللہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے سامنے حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے سامنے حضرت سیاہ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پاس قدوس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کئی اولیاء کرام ہمارے سامنے دکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کی سوانحوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہماری غلطی ہے، جبکہ یہ ہمارا حق تھا، ہمارا فرض تھا۔ ہم بس گئے، درود پڑھے، وہاں سے نکل کے آ گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جانے کے بعد ان کی حقیقت کو بھی جانو اور ان کی زندگی کو سمجھ کر ہم اپنے اوپر ڈالنے کی بھی کوشش کرو۔ اولیاء کرام جو شہری جس شہر میں ہے، وہ شہری کی ذمہ داری ہے کہ مقامی اولیاء کرام کی سوانح کو جانے، مقامی اولیاء کرام کی زندگی کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ کتنے دن سے آپ بنگلور میں رہتے ہو، تو ایک نے کہا کہ میں بچپن سے رہتا ہوں، کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سوانح بتاؤ، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ کہا کہ توکل مستان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہم نہ بتائیں تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری طرف سے التجا ہے کہ ہم ہر اولیاء کرام کو مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، لیکن ایک شہری ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مقامی اولیاء کرام کی زندگی کو، سوانح کو پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں تو پتا چلے کہ ہمارے مقام میں کیسے کیسے بزرگان دین رہے ہیں، جن کے صدقے سے ہم لوگ پلتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہ ہماری سمجھ ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر درگاہ پہ جائیں اور بیٹھیں، وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ اس ولی کامل کی سوانح کیا ہے، پوچھ کے آپ بھی جانیں اور دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جو شان، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، بزم میں آنا جانا سلامت رہے۔ آپ بس مصطفیٰ کے گھرانے کو دیکھتے رہیں اور اللہ آپ کے گھرانے کو دیکھتا رہے گا، آپ کے گھرانے کو دیکھتا رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 10 دینار تھے،
آپ 4 دینار دے کر ایک کرتا خریدا، بڑا